كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، 81، 82۔ تم پر وصیت کرنا فرض ہے جب تم میں سے کسی ایک پر موت کے آثار ظاہر ہوں اگر اس نے مال چھوڑا ہے۔ وصیت کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقا علی المتقین یہ متقیوں کے لیے لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے وصیت کو سننے کے بعد بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو بس بے شک اس وصیت کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جس بندے کو خوف ہے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا، پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ کتب علیکم، دیکھیں جی وصیت کرنا فرض ہے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ مفسرین نے سمجھایا جب ورثاء کے حقوق متعین نہیں کیے گئے تھے، قرآن وراثت والی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھی، اب یہ وصیت کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے ان اللہ اعطا کل ذی حق حقا، بے شک اللہ نے ہر حق والے کا حق متعین کر دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اللہ نے جب ہر حق والے کا حق متعین کر دیا، بیٹی کا حق، بیٹے کا حق، امی کا حق، ابے کا حق، بیوی کا حق، میاں کا حق، یہ اللہ نے متعین کر دیے، اب وصیت یہ کسی وارث کے حق میں نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والدین کے حق میں تو وصیت یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں جس کا حق شریعت میں متعین نہیں ہے، اس کے حق میں وصیت کرنا اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اور ایسا بندہ جس کے ذمہ کوئی معاملات ہیں، لین دین ہیں، قرض ہے، لینا دینا ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی وصیت کرنا فرض ہے۔ وصیت کی دو قسمیں علماء لکھتے ہیں کہ تو وصیت کرنا مستحب ہے، میرے ذمہ لین دین کچھ نہیں، میں نے کسی کا لینا دینا نہیں، میں نے حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرنے، زکوٰۃ میرے ذمہ لازم نہیں تھی، میں اپنی جو زکوٰۃ تھی دے چکا تھا، اور میں نے کسی کا حق بھی نہیں دینا تھا، میرے پاس مال بھی اتنا نہیں ہے، تو میرے لیے اگر میں وصیت کروں تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے، میرے ذمہ لازم نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میرے ذمہ 2 سال کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، اب مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی تھی، لہذا وارثو تم خیال رکھنا یہ میرے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر دینا۔ اب اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار وہ ہوں گے، مرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ میں نے ہمسائے کے پیسے دینے تھے، بھائی کے پیسے دینے تھے، بڑے بھائی کے دینے تھے، چھوٹے بھائی کے دینے تھے، اور میں وصیت نہ کروں تو گناہ گار میں ہوں گا۔ اگر میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں، چھوٹے کے اتنے دیتے ہیں، اپنے ماموں کے اتنے دینے ہیں، چچا کے اتنے دینے ہیں، میں وصیت کر کے جاتا ہوں تو میں گناہ گار نہیں ہوں گا۔ ان مواقع پہ جب میں نے کچھ حقوق دینے ہیں کسی کے، وصیت کرنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کوئی لین دین ہے، لینا دینا ہے، جس بندے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے لہذا اس پر 2 راتیں ایسی نہ گزریں اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی سرانے کے نیچے موجود ہوگی۔ جس بندے کا کوئی لین دین ہے، معاملات ہیں، لینا دینا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میں وصیت کر کے جاؤں، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں 2 راتیں نہ گزریں، اس کے پاس وصیت سرانے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی میرے اوپر تو 1 رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں میرے پاس سرانے کے نیچے وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ تھے عمل کرنے والے صحابہ، حضور کا فرمان سامنے آیا، وصیت وہ کہتے ہیں ہر رات سرانے کے نیچے میری وصیت لکھی ہوئی موجود ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں تجھے ایسی دی ہیں ایک پر بھی تیرا حق نہیں بنتا تھا، 2 چیزیں ایسی دی ہیں ایک پر بھی تیرا حق نہیں بنتا تھا،
فرمایا جب بندے کا سانس نکل جائے، جان چلی جائے، اب اس کے مال پر تو اس کا حق نہیں بنتا. اللہ کہتے یہ میں نے تجھے تصرف دیا، اختیار دیا کہ تو اپنے تہائی مال کے متعلق وصیت کر. جب بندہ مر جاتا ہے مال تو وارثوں کا ہو جاتا ہے، بندے کا نہیں رہتا. یہ اللہ نے اسپیشلی ایک ہمارے لیے پیکج رکھا ہے کہ جب انسان مرنے لگے اپنے مال کے تہائی حصے کے متعلق کچھ نہ کچھ وصیت کر جائے. اور پھر اس روایت میں یہ بھی آتا ہے تاکہ تو وصیت کر لے میں تیرا تزکیہ کر لوں، تجھے پاک کر دوں. اور دوسرے نمبر پر میرے بندوں کا تیرے اوپر جنازہ پڑھنا، یہ بھی اللہ نے خصوصی بندوں کے لیے پیکج رکھا ہے. وگرنہ میرا کیا زور ہے، میرا کیا حق ہے. یہ اللہ نے ہر بندے کا دوسرے بندے پر حق رکھ دیا ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے دوسرے اس پر جنازہ پڑھ دیتے ہیں. جو بندہ 60 سال کی عمر گزار چکا ہے نا، 62 سال 63 سال، سنت نبوی کے مطابق وہ عمر پوری کر چکا ہے. اب اس کو گویا موت کے آثار اس پر ظاہر ہو چکے ہیں. اب اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اگر اس کے پاس لین دین ہے، معاملات ہیں، وصیت لکھ کے رکھے، وصیت کو سنبھال کے رکھے، وصیت ہر وقت اس کے پاس موجود ہو. اور ان طرح کا خیر آیا، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خیر راہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تنوین عظمت کی ہے. اگر بہت زیادہ مال چھوڑا ہے، اگر تھوڑا بہت مال ہے تو گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے کہ وصیت ہی کرے. اگر بہت زیادہ مال چھوڑا ہے اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. اب اگلی بات کہ جس نے وصیت کو بدل دیا، میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ 1000 روپیہ مسجد کو دے دینا، وہ رسا کہتے نہیں 100 روپے کی وصیت کر کے گیا تھا 100 دے دینا. اب وصیت بدلنے والے پر گناہ. میں 1,00,000 کا کہہ کے دیتا ہوں، وہ 1000 روپیہ آ کے دیتے ہیں جی مسجد کے متعلق 1000 روپے وصیت کر کے. اب جو وصیت میری بدل رہا ہے گناہ اس پر ہے. یہ اللہ نے فرمایا جس نے وصیت کی پھر وصیت کو کسی نے بدل دیا، بدلنے والے پر گناہ ہے. جو وصیت کرنے والا تھا اس کو اللہ پورا ثواب دے. اور وصیت ہے کتنے مال میں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میری ایک بیٹی ہے، میں اپنا پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا حضور میں آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا بیٹی کے لیے. حضور نے فرمایا زیادہ ہے. حضور میں 1/3 مال. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والثلث کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے لیکن اجازت ہے کہ 1/3 مال تو صدقہ کر دے، بقیہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دے. پھر میرے نبی نے سمجھایا تو دنیا سے رخصت ہو، تیرے لیے بہتر ہے کہ اولاد تو مستغنی غنی مالدار چھوڑ کے جائے. ایسا نہ ہو تیرے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. بندہ اولاد غنی چھوڑ کے جائے، مالدار چھوڑ کے جائے، یہ بہتر. حضرت عمر بن عبد العزیز کا جب انتقال ہوا اپنے بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. کسی نے عرض کیا حضرت آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا، بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے فرمایا میرے بیٹے 2 قسموں میں سے ایک قسم میں ہوں گے، یا تو نیک ہوں گے یا گناہگار. اگر نیک ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود ولی ہے، سرپرست ہے، اللہ سرپرستی کرے گا، اللہ ان کی مدد کر دے گا. اور اگر یہ گناہگار ہیں تو پھر قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی میں تو مدد کرو، گناہ میں ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جب ہیں یہ گناہگار میں کیوں ان کی مدد کر کے جاؤں، ان کو پیسے دے کے جاؤں، یہ گناہوں پہ پیسے لگے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک چکا بھی نہیں چھوڑا تھا. اور میرے نبی علیہ السلام کے متعلق بھی بعض حضرات کہتے ہیں جی حضور نے وصیت فرمائی تھی کیا مال کے متعلق اگر فرض ہے. دیکھیں میرے نبی کی ایک روایت ہے ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کسی کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، انبیاء کے مال کی وراثت نہیں چلتی. ہاں میرے نبی نے دوسری چیزوں کی وصیت فرمائی ہے. فرمایا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، بیویوں کا خیال رکھنا. ان کا مفہوم ہے بندہ 70 سال زندگی گزارتا ہے اور اینڈ پہ موت کے وقت وصیت غلط کرتا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور بندہ 70 سال نافرمانی میں بھلے زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت شریعت کے مطابق وصیت کرتا ہے، اللہ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. تو وصیت اتنی اہم اور ضروری چیز ہے. جو اس نے وصیت کی ہے 1/3 مال کی ہے، 1/3 مال سے کم میں کی ہے، جو اس نے وصیت کی ہے. اور اگر 1/3 مال سے زیادہ میں بھی وصیت کر دے، ورثاء راضی ہو جائیں، وہ 1/3 مال سے زیادہ میں بھی وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں. ورثاء راضی ہو پھر کر سکتے ہیں. اب تیسرے نمبر پر اس کے مال کی جو وصیت اس نے کی ہے، وصیت کو پورا کیا جائے گا.
چوتھے نمبر پر اس کا مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے نمبر پر کفن دفن میں، دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ اتارا جائے گا، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت پوری کی جائے گی، چوتھے نمبر پر جو ورثاء ہیں پھر